اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بلند کرنا چاہا، اپنے نبی کو بلند کرنا چاہا، اپنے نبی کو باقی انبیاء کی فضیلتوں اور عظمتوں سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت عطا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی رحمت للعالمین، پہلے ہی خاتم النبیین بنا کر، پہلے ہی مشتاق العارفین بنا کر، پہلے ہی سراج السالکین بنا کر رسول دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہوا تھا۔ ہر ایک نبی کو ایک یا دو یا تین یا چار معجزات ملے، کسی نبی کو 6 یا 8 ملے، کسی نبی کو 10 یا 12 ملے۔ مفسرین محدثین کا، تمام کے تمام علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی نبی کو 13 معجزات سے زیادہ نہیں ملے۔ کتنے معجزات؟ اوسط معجزہ اگر شمار کیا جائے تو ہر ایک نبی کو 6 معجزات ملتے ہیں۔ یہ علماء کرام مفسرین اعظام کی تحقیق ہے۔ 6 معجزے اوسط معجزہ بنتی ہے۔ اللہ کی قسم 1.25 لاکھ انبیاء کو 6 سے ضرب دے تو 7,44,000 معجزات بنتے ہیں۔ میرے نبی کے اندر 7,44,000 معجزات موجود ہیں۔ ہر نبی کو اس کی نبوت اور اس کے شایان شان اللہ نے معراج کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا تو معراج کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کشتی کے اندر بٹھا کر جودی پہاڑ پہ پہنچا کر اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے حضرت نوح نجی اللہ کو معراج کروایا۔ اور میرے بھائیوں آگے آجتے جائیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں 40 دن گزروا کر، 40 دن کا وقت لگوا کر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ صحیح سلامتی کے ساتھ صحیح سالم ہو کر اس آگ کے علاؤ سے نکلے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے آگ کے علاؤ میں 40 دن گزارتے ہوئے اللہ کی قسم وہاں اللہ نے بنفشے کے درخت اگوا دیے۔ اسی آگ والی جگہ میں جہاں راکھ تھی وہاں اللہ نے بنفشے کے درخت لگا دیے، وہاں اللہ نے نیاز بو کے درخت لگا دیے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے، او میرے پر ایمان لانے والوں، سنو 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 سنو، میں ابراہیم خلیل اللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے زندگی کے وہ 40 دن مجھے کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ میں نے جس امن اور سکون اور اس چین کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، 40 دن آگ میں گزارے لیکن آگ میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں معراج کروائی؟ آگ میں۔ کہاں کروائی؟ بول دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آگ میں اللہ نے معراج کروائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کروائی۔ آیتیں بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب معراج کی تو انہوں نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج کروائی تو اللہ نے فرمایا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سب کے سب نے جمع ہو کر کہا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ نے فرمایا
آگ میری مخلوق ہے، پانی میری مخلوق ہے، مٹی میری مخلوق ہے، ہوا میری مخلوق ہے۔ میں آگ کو حکم دیتا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو پیغام بھیجا، جاؤ جا کر میرے فرشتوں ابراہیم خلیل اللہ سے کہو کہ یہ اگر چاہے تو اس وقت ہم سب فرشتے، جبریل بھی موجود، میکائیل بھی موجود، اسرافیل بھی موجود، اسرائیل بھی موجود۔ فرشتوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ جبریل نے کہا میں اپنی طرف سے اپنا کارنامہ دکھاؤں گا۔ میکائیل نے فرمایا میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت اسرافیل نے فرمایا میں سور پھونک دوں گا۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا میں ان سب کی جانیں قبض کر لوں گا۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی توحید ذرا دیکھیے، میرے نبی کا تقوی دیکھیے، اور حضرت خلیل اللہ جد امجد میرے پیارے نبی کے ان کی توحید کا انداز دیکھیے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ بھیجنے والے نے تمہیں جس نے بھیجا ہے کیا وہ میرے معاملے سے واقف ہے، آشنا ہے یا کہ نہیں ہے؟ فرشتوں نے فرمایا کیوں نہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، یہ تو سامنے آگ کالا ہوا ہے۔ آگے چلیے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں معراج کروائی۔ آپ بھی بولیں چلو مجھے تھوڑی تسلی ہو جائے گی، وقفہ مل جاتا ہے بندے کو۔ بوڑھا آدمی مجھ پر رحم کریں، چلے ثواب نہ صحیح، چلے ثواب نہیں کماتے تو نہ کمائے، چلے مجھے تھوڑی سی ڈھارس مل جائے، کیا خیال ہے؟ آپ بولیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا، ذرا تھوڑا سا سانس مل جائے، کیا خیال ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے معراج کروائی، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کا نبی ہے لیکن کس کو پکار رہا ہے؟ اپنی نبوت کا واسطہ بھی نہیں دے رہا، اپنی نبوت کا وسیلہ بھی نہیں دے رہا، اور صرف ایک ہی بات کے لیے مناد ہے، ایک ہی بات کے لیے بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کروائی، حضرت زکریا کو آرے کے نیچے سر کٹوا کے 9 جگہ پہ آرا چلوا کے اللہ نے معراج کروائی۔ حضرت زکریا نے ایک مرتبہ ہائے کی، اللہ نے فرمایا اگر ہائے کی تو میں تیرا نام نبوت سے کاٹ دوں گا، اس لیے کہ تو اپنی وجہ سے تو نے مجھ سے پناہ نہیں مانگی، درخت سے پناہ مانگی، اس لیے یہ سزا میری طرف سے ہے، اس کو قبول کر۔ ہائے وائے نہیں کرنی، جزا فضا نہیں کرنی، افسوس نہیں کرنا، غم و اندوہ میں نہیں ڈوبنا۔ تمہیں ایک ہی بات میری طرف سے اشارہ ہے کہ خاموش ہو کر درد کو سہتا جا۔ اللہ کی قسم حضرت زکریا کو اللہ نے آرے کے نیچے سر کٹوا کے معراج کروائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ہاتھ میں پکڑوا کے معراج کروائی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ اور موسیٰ کلیم اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی پروردگار عالم یہ ایک لاٹھی ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اپنی بھیڑوں کو اور بڑے بڑے جانوروں کو ہانکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اللہ کبھی کبھی میں اس پر ٹیک لگا کے
سہارا دے کے کھڑا ہو جایا کرتا ہوں، کبھی بکریوں کو ہانک لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نا نا نا، او میرے نبی تجھے خبر نہیں ہے کہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو ذرا زمین پہ دے کے مار، زمین پہ مار کے دیکھ۔ جب زمین پہ مارا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، یہاں ساحرین مصر کے سامنے تجھے کھڑا کر کے ایک اژدہا بنا کے اسی لاٹھی سے ایک بہت بڑا اژدہا سانپ نکال کر کے میں تجھے اپنا طرف سے معجزہ عطا کرنے والا ہوں۔ کوہ طور پر بلا کر تجھے مناجات کروا کے تیرے ساتھ باتیں کر کے تیرے ساتھ ہم کلام ہو کر کے میں تجھے معراج کروانے والا ہوں۔ میرے بھائیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود میں معراج کروا دی۔ معمولی سا چند دنوں کا بچہ ہے، 2-3 دن کا بچہ ہے۔ اللہ کی قسم عیسیٰ روح اللہ سے جب سوال ہوا، ان کی ماں سے سوال ہوا یہ بچہ بغیر باپ کے کہاں سے آ گیا؟ اس بچے کی تولد پذیری ہوئی ہمارے سامنے تو نہیں ہوئی، ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، لیکن بچہ جو ہے بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا ہے۔ مریم تو بتا یہ بچہ تو کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا 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 نا، او میرے پروردگار تیری ذات پہ قربان جاؤں۔ حضرت سیدہ مریم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تو چپ ہو کے ان کے تانے بھی سن لے، ان کی تنقید بھی تم سن لے، یہ تجھ پر تنقید کر رہے ہیں، تو نے بولنا نہیں ہے، آج مجھے بولنے دے، میں تیرا رب تیری طرف سے جواب دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو ہونے والا نبی ہے، میرا بندہ ہے، ابھی ماں کی گود کا پھول ہے، ابھی ماں کے گہوارے میں، ماں کے دامن میں ایک نوزائیدہ پھول کی طرح تو لیٹا ہوا ہے، لیکن میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں تجھے معراج کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، مجھے انجیل بھی دیا ہے، اور مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ تو سب نبیوں کو جتنا بھی معراج نصیب ہوئے وہ دنیا پر ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دنیا پہ ہوئے، اور موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے جب کوہ طور پہ بلایا تو اللہ نے، ہم کلامی تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا میں اپنے انوارات ساطعات اور اپنی تجلیات کو پہاڑ پہ ڈالنے لگا ہوں، اگر تو ان پہاڑ کی تجلیات کو سہ گیا تو پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی موجودگی میں اللہ نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی پھینکی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ جل کے کوئلہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ خر موسیٰ صاعقہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جزاکم اللہ رب العالمین نے فرمایا خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر تو ہم کلامی ہو رہی ہے اور دو بدو ہو رہی ہے، آمنا سامنا ہے۔ لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، سبحان اللہ تو کہہ دیں، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، تو نے پھر بھی نہ اس سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی، چھپ کے پردے میں کی، جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو۔ اللہ 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 اللہ، آپ بھی کہہ دیں
اللہ صرف میرا ہی تو نہیں ہے نا، آپ کا بھی اللہ ہے، آپ کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا زمین پر معراج کرواؤں تو پھر مزہ کیا، میں نے سب کو زمین پر معراج کرائی، اس لیے میں اپنے محبوب کو امام الانبیاء بھی بناؤں گا اسی سفر میں، اسی سفر میں امام الانبیاء بھی بناؤں گا، اسی سفر میں اس کو نمازیں بھی عطا کروں گا، اسی سفر میں خواتین میں سورۃ البقرہ بھی دوں گا، اسی سفر میں براق پر بھی سواری کراؤں گا، اسی سفر میں رفیق نبوت جبریل علیہ السلام کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں بھی دنیا میں نبی نے سفر کیا، مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ سے بیت المقدس تک، وہاں براق کا معراج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، وہاں جبریل کا معراج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، وہاں مقامات کا معراج بھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ مقام جہاں سے اللہ کے نبی چلے، اس کو قرآن کہتا ہے سب سے بہتر گھر، سب سے اول گھر اس مکہ المکرمہ میں نے بنوایا۔ وہ کون سا گھر ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے چلا وہ مقام بھی عرفہ اور اعلیٰ، جہاں سٹے کیا مدینہ المنورہ وہ بھی عرفہ اور اعلیٰ، شجر موسیٰ سے گزرا تو وہاں وہ مقام بھی عرفہ اور اعلیٰ، اور جہاں بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے وہاں سے نبی گزرا تو وہ مقام بھی عرفہ اور اعلیٰ، جہاں بیت المقدس میں نے نبی کو پہنچایا، جہاں پہنچانے سے پہلے سوالات انبیاء کو اللہ نے وہاں جمع فرمایا، ہر ایک نبی کو اللہ نے سواری دی اور وہ سواریاں بھی باندھی ہوئی ہیں۔ سوالات انبیاء کا پورا ایک جتھا، پورا کا پورا انبیاء کا گروہ کہاں جمع ہوا؟ بیت المقدس میں جمع ہوا۔ معراج دی رات نو عرشاں تے اج آمن کملی والے نے، معراج دی رات نو عرشاں تے اج آمن کملی والے نے، بدکار امت نو رب کولو بخشاون کملی والے نے، بدکار امت نو رب کولو بخشاون کملی والے نے۔ جبریل عرض سنائی ہے، جبریل عرض سنائی ہے، سنا صدیا ذات الہی ہے، اج نفل دگانا نبیانو اپڑھاون کملی والے نے۔ انشاءاللہ اس کا باقی ماندہ حصہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی دو عالم کے معراج سے سرفراز فرمائے، یعنی جو نبی نے ہمیں